من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ابھی آپ نے ایمانیات کے مباحث میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع سماعت فرمایا۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے نور ایمان کے اجزائے ترکیبی یعنی نور فطرت اور نور وحی سورہ نور کے 5ویں رکوع کی روشنی میں۔ تو یہ ایک لنک ہے جو ایمانیات کے ساتھ پیچھے سے جڑتا ہوا سبجیکٹ ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ نور فطرت اور نور وحی۔ ابھی آپ سابقہ درس میں عامر انور بھائی سے سن رہے تھے کہ اولی الالباب کون ہوتے ہیں، اور وہ غور و تدبر اور فکر اور ذکر اور اس نتیجے پر جہاں تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کی شخصیت کے خد و خال جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ لیکن لنک جوڑنے سے پہلے چونکہ سورہ نور میں وہ شخصیت کہ جو اس نور سے جن کا سینہ منور ہو جاتا ہے اور وہ پھر نور وحی کے امتزاج کے ساتھ یعنی ہم آہنگی کے ساتھ ایک شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، تو قبل میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ یہ غور و فکر والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر کچھ انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے اور جو اس معاشرے کے دھارے کو موڑ رہی ہوتی ہے، یعنی عوام کی اکثریت ان انٹلیکچول کے بنائے ہوئے فورم کے اوپر یا سوچ اور بیانیے کے اوپر جو ہے نا وہ موو ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کی تقسیم ایسے کر لیں کہ ہر معاشرے کے اندر اگر 100 کی تقسیم پر لوگوں کو جو ہے نا وہ پیراڈائم میں وہ کیا جائے، کیٹر کیا جائے، تو 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی بھی رائج نظام کی مخالفت کرتے ہیں، 80% وہ ہوتے ہیں جو گو ود دا فلو والے لوگ ہیں، جیسے جہاں مرضی کوئی ہانگ دے، جیسی مرضی کوئی پالیسی لے آئے، جیسے مرضی کوئی نظام لے آئے، انہیں صرف روٹی کپڑا مکان کا غرض ہوتا ہے، اس سے کوئی زیادہ ان کی سوچ اٹھتی نہیں ہے۔ اور جو 10% ہوتے ہیں یہ ذرا رولنگ کلاس لوگ ہوتے ہیں، اس میں آپ کے سرمایہ دار آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے اثر رسوخ والے لوگ آ جاتے ہیں اور تاجر آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پوزیشن ہولڈرز آ جاتے ہیں، تو وہ معاشرے کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان جو 10% ہے اور جو اوپر کے 10% ہے، ہمیشہ ایک ٹاکرا رہتا ہے، یہ چاہتے ہیں یہ اوپر آ جائیں، یہ نظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یہ نیچے آ جاتے، تو پھر یہ ازل سے جو ہے نا انسان کی تاریخ، ان کے درمیان کچھ انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر نیچے سے اوپر تک، یعنی وہ اگر کسی بات پہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اخذ کیے بغیر انہیں کوئی سکون نہیں ملتا۔ تو ابھی آپ نے ذکر کا ذکر تو پڑھ لیا ہے، ذکر یعنی قرآن مجید ہے، ہم نے اس کو ذکر قرآن مجید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے سارے پیراڈائم اس کتاب کو کہا، فکر کس لوگوں کو کہا؟ یہ اولی الالباب آپ پیچھے پڑھائے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بھی کسی نہ کسی ذاتی تجربے مشاہدے کے بنیاد پر ایک نتیجے پر آتے ہیں، اور پھر جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ بڑے محکم ہوتے ہیں، یہ الف انار بے بکری والے لوگ نہیں ہوتے۔ تو ان کی ذہنوں تک رسائی جو ہے، یعنی ان کے دل میں کیسے اترا جائے، وہاں ذہن کا جو دروازہ ہے وہ نسب ہے۔ ان کے ذہن کے تھرو آپ جب تک وہ کھڑکی نہیں کھولیں گے آپ ان کے دل تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو پیچھے آپ نے فکر والے لوگوں کا ذکر کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے الٹ پھیر کے اوپر تدبر کرتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، ایسے ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یعنی وہ اپنی غور، فکر، تدبر اور انٹلیکچول تھاٹس کے نتیجے میں ایک شخصیت تک یا ایک ہستی تک پہنچے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ فرماتے ہیں میرے رب تم نے جو بھی تخلیق کیا یہ بیکار نہیں ہے۔ یعنی وہ بالکل سمن بکمن عمیون والی کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی آیات پر ایسے ہی گر پڑتے ہیں، بلکہ وہ سوچتے ہیں اور اپنی سوچ کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے وارد کی ہے یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ انسان اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس کے اندر کتنی دنیایں پنہاں ہیں، صرف ان کے رگوں کا ہی مشاہدہ کر لے، وینز کے اندر، آرٹریز کے اندر گھس جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے نا اس پہ کام کرنے پر صرف ابھی تک میڈیکل سائنس کے اندر نہیں گزر کر سکتی۔ تو میں ویسے ہی آتا پچھلے کا لنک میں جوڑنے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اولی الالباب اپنے غور و فکر و تدبر کی روشنی میں اس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی،
اور پھر ظاہر ہے یہاں تک پہنچنے کے بعد جو شخصیت ہوگی وہ کتنی پیور ہوگی، وہ کتنی انٹلیکچوئل ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کے ذات کا کتنا بڑا رحم ہوگا کہ وہ ان سارے تدبرات کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو بس موروثی ایمان مل گیا، جس کا بھی عامر بھائی نے ذکر کیا کہ بس ٹھیک ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور بس ٹھیک ہے اللہ خیر صلی اللہ، اس ایمان کے لیے اس نے کوئی جتن نہیں کاٹا، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی اپنا مال نہیں لگایا، اپنا وقت کوئی نہیں لگایا، بس آنکھیں کھولی ایک مسلمان معاشرے کے اندر اور وہ بس چل پڑا جیسے اس کے ارد گرد، جیسے دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب میں کسی گھرانے میں پیدا ہو کے فالو ہو جاتا ہے، ویسے میں بھی ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ تو اگر اس کو میں مختصر کر دوں تو جو ہوش مند لوگ ہوتے ہیں دے آر بائی چوائس مسلم، ناٹ بائی چانس مسلم، جبکہ لوگوں کی اکثریت بائی چانس مسلم ہے انفارچونیٹلی۔ ان بائی چانس میں سے بھی اگر کوئی ابھی بھی تدبر اور غور کرتا ہے تو وہ بھی لازمی بائی چوائس کے نتیجے پر جا کے پہنچتا ہے کہ اصل ایمان کے حقائق اس کے سامنے کھلیں، اور وہ ایک تدبر پر، ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا یہ اس کی ساری اندرونی کیفیت ہے، اور اس کے خارج میں جو عمل ہے وہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ اب آگے اسی کامل شخصیت کا ذکر ہمیں تماثیل کے ذریعے اس سورہ نور کے 5ویں رکوع میں انشاءاللہ ہم اس کو ابھی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کی داخلی اور خارجی کیفیت کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے بعد۔ تو اگر اس سورہ مبارکہ کے میں آیات کی تلاوت کر دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم انشاءاللہ 3 حصوں میں سمجھیں گے۔ میرے پاس وقت چونکہ آدھا گھنٹہ ہے تو بس میں صرف آپ لوگوں کو نا لنک کر دوں گا، باقی تفصیل کے لیے ہمارے کتابچے بھی موجود ہیں، لیکچرز بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نورا علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ میں رواں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اور اس کی نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ ایک شیشے فانوس میں ہو، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند روشن ہو، اور وہ چراغ جلتا ہو ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اور اس کا روغن بڑک اٹھنے کو بیتاب ہو، خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ یہ روشنی ہے، روشنی پر اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر شے کی حقیقت کما حقہ واقف ہے۔ تھوڑا سا مشکل مقام ہے، آپ لوگوں نے اگر اس سے پہلے اس مقام سے ترجمے سے بھی گزرے ہوں گے تو یہ اس کے الفاظ کافی ایک تو گاڑے ہیں، دوسرا تھوڑے سے ثقیل ہیں، اور تیسرا یہ کہ سمجھنے کے اعتبار سے اس کے بہت ساری معنی آپ کو تفاسیر میں ملیں گے۔ یہاں ہم نے چونکہ اس کو ایمانیات کے مباحث میں ہمارا یہ 3را درس ہے، تو ظاہر ہے ایک تمثیل بیان ہوئی ہے اس پورے جو میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے، اور تمثیل اللہ کیوں اس کے اندر لے کے آئے ہیں، یعنی یہ 3 مثالیں اس کے اندر بیان ہوئی ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے جو ابھی میں نے آیات تلاوت کی ہے، اور 2 اس کے بعد آنے والی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تماثیل کی کیا ضرورت ہے، میں نے اس کو پچھلے درس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو ضروری سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نا حواری پوچھا کرتے تھے کہ اے استاد یہ آپ ہر بات تمثیلوں میں کیوں کرتے ہیں، مثال کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ جواب میں کہا کرتے تھے کہ وہی سمجھ آ جائے جو مقصود ہو۔ ہمارے ہاں بھی ضرب المثل ہے، ظاہر ہے بڑے بڑے فلسفے ہیں، کوئی اس کو آسان کرنے کے لیے ہم اپنے زبان میں ضرب المثل لاتے ہیں تاکہ وہ بالکل، اب دیکھیں نا پشتو کی ضرب المثل کی کوئی چس نہیں اگر میں عربی میں اس کو پنجابی میں کہوں، لہٰذا اگر پنجابی کی بھی کوئی میں مثال پشتو میں ٹرانسفر کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ تو ظاہر ہے اپنے اپنے تجربات کے بنیاد پر بزرگوں نے سال ہا سال کے جو ہے نا ادوار دیکھنے کے بعد کوئی ایک جملہ گاڑا ہوتا ہے جس کو سنتے ہی آپ کلک کر جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ کو تماثیل ملے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو وہ مشکل مقامات سمجھانا مقصود ہوتے ہیں کہ جس تک رسائی عقل کے لیے بعض اوقات ممکن ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی لیول پر ایسی تماثیل لے کے آتے تھے کہ تاکہ انسان کو بات کا ادراک ہو سکے کہ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ یہاں ہم
ترجمے پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، یعنی اللہ نور السماوات والارض، تو اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اصل میں مغالطہ لوگوں کو یہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نور ہے۔ آپ قرآن مجید کو مختلف مقامات سے پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی دن اور رات اور نور کو خلق کیا، یعنی پیدا کیا۔ ساتھ ہی آپ کو قرآن مجید کے لیے بھی لفظ نور اور ہدایت کے لیے بھی لفظ نور مل جائے گا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ دو قسم کے نور ہیں، ایک ہے خارجی نور، ایک ہے داخلی نور۔ اب میرے خارج میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر بہت ساری روشنیاں ہیں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر میں لائٹیں بند کر دوں گا اور ایک میری آنکھ میں روشنی ہے، اب داخلی روشنی بند ہو گئی، میری آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ داخلی اور جو روشنی ہے ان کا انحصار دیکھنے کسی چیز کے ظاہر ہونے کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ روشنی کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں روشنی ہو تو چیزیں عیاں ہو۔ لہٰذا ایک ہے اندرونی روشنی، میرے اندر ایک ہدایت ہے، میرے اندر ایمان ہے، اللہ نے اس کو بھی نور سے تعبیر کیا، لیکن میں اس کو بیان کیسے کروں؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان کا نور ہے اس کو وہ ثابت بھی کر سکتا ہے وہ کتنا ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی ایسا سکوپ ایجاد ہوا جس کو اندر لگا کے وہ نور۔ تو اصل میں یہاں جس نور کی اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے وہ اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ثم وراء الورا ثم وراء، ایسے وہ اللہ کو کسی چیز کی مثل قرار دینا ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال دی ہے وہ ہدایت کی ہے، کہ اللہ کی ہدایت کی مثال ایسے اس نور کی جیسی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایمان کا مزہ آتا ہے، آپ کو ایمان محسوس ہوتا ہے۔ جو اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت آتی ہے خارج میں بس عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں اس کے مختلف مقامات پہ شرح یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نور قرآن کو کہا، ایک جگہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمد رسول اللہ کی ذات کو کہا، ایک جگہ میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کو کہا۔ آپ تینوں کو اکٹھا کر لے تو بھی یہی شے بنتی ہے ہدایت۔ قرآن سراپا ہدایت، محمد رسول اللہ اسی ہدایت کے دعوے دار، اسی کے پیغام رساں، اور وہ ہدایت ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اللہ کے اور قرآن کے مطلوب انسان۔ تینوں ایک ہی شے ہے اگر اکٹھا بھی کر لے تو لہٰذا پہلا جو بات کہی گئی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمان کا نور ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر جو قرآن مجید اور رسول اور ہدایت کو ملا کر جو مطلوبہ اوصاف انسانوں کے ہیں اس کو اپنے تابع کہہ کے اس کو جو ہدایت دی ہے اس کو ہم نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت پیاری مثال جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھی ہے، کہ اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو۔ پرانے زمانے میں اگر اپنے گاؤں کے گھروں میں ابھی بھی چلے جائیں تو تاک بناتے تھے لوگ دیواروں میں، یعنی روشنی کو جلانے کے لیے، وہ ظاہر ہے وہ ہوا سے بچانے کے لیے ایک تاک ہوتا تھا، سم تھنگ لائک دس، اور اس میں ایک چراغ ہو اور چراغ فانوس میں ہو اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہو۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ ایک تاک ہے، اس کے اندر چراغ ہے، تو چراغ کو لوگ کھلا نہیں چھوڑتے تھے، جیسے لالٹین کی مثال ہے، کیونکہ ہوا اس کو پھر ظاہر ہے لے اڑے گی۔ اسی لیے جب وہ تاک کے اندر دیے کو رکھتے تھے تو اوپر شیشے کا یا جو بھی کوئی ان کا سانچہ ہوتا تھا وہ رکھ لیتے تھے۔ عموماً شیشہ، لالٹین سے زیادہ بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ لالٹین کا جو شیشہ ہوتا تھا وہ جو کمکما ہوتا تھا اندر جس کو بتی کے ساتھ جلایا جاتا تھا وہ اس کے اندر ہوتا تھا، اور آپ دیکھتے تھے اگر اس کے اوپر کالک آ جاتی تو روشنی کا ظہور زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو ہم وہ شیشہ نکالتے تھے۔ میرے گھر میں آج بھی لالٹین موجود ہے اور اس کو زیادہ تر کسی کپڑے سے صاف کرتے تھے تاکہ روشنی باہر آ جائے۔ آپ اس کی مثال بلب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بلب بہت عرصہ جلتا رہے اور ڈسٹ پڑتی رہے تو اس کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، آپ اس کو کلیئر کریں گے روشنی باہر آ جاتی ہے۔ تو وہ جو چراغ ہے اس کے اوپر شیشہ ہے، اور وہ شیشہ ایسا ہے کہ ایک چمکدار تارا، یعنی بہت کرسٹل کلیئر شیشہ اس چراغ پہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ چراغ جلتا ہے ایسے مبارک زیتون کے تیل سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، اور اس کا روغن بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، خواہ آگ نے اسے چھوا تک بھی نہ ہو۔ یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ مومن کی دل کی کیفیت ایسے ہے، یعنی اگر آپ اس کے اس اسکیلیٹن کے اندر یہ جو ربس بنے ہوئے ہمارے میڈیکلی، اس کے اندر دل ہے تو یہ تاک ہو گیا۔ ہمارا جو دل ہے یہ وہ چراغ ہے، اور اس کے اندر جو نور ہدایت ہے وہ روشنی ہے جو کہ اندر طور کے اوپر منعکس اپنے آپ کو وہ ایڈاپٹ کیے ہوئے ہے، وہ ہدایت کی جو روشنی ہے اس سے وہ جل رہا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی دی ہے کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی وہ جو زیتون کا تیل ہے
اس کے اوپر جو درخت ہے، جو زیتون کا درخت ہے، وہ کسی ایسے مقام پہ ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اگر کوئی درخت ہے زیتون کا، جیسے اللہ نے اگزامپل دی ہے، اور اگر وہ مشرق کی طرف ہوگا تو صبح کے ٹائم اس پہ روشنی پڑے گی، مغرب کو اس کے اوپر چھاؤں آ جائے گی، اور اگر وہ غربی ہوگا تو مغرب کے بعد اس پہ دھوپ آئے گی، صبح اس میں چھاؤں ہوگی۔ تو یہ ابن عباس کی رہی ہے، کیونکہ پہاڑی مقام ہے جس کے اوپر ایک درخت ہے، یعنی اس پر 16 آورس کی پوری دھوپ پڑ رہی ہے، تو اس کے اندر جو زیتون کا تیل ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سورج کی تمازق سے وہ کتنا پیوریفائی ہوگا۔ اب یہ جن وقتوں کے اندر سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، پیٹرول کا تصور تو ہے نہیں، تو زیتون آپ ویسے بھی دیکھ لینا، عام جو مٹی کا تیل ہے اس کو جب بھی آپ جلائیں گے تو اس کے اندر کوئی دیا سلائی رکھیں گے تو وہ سک کرے گا اور اس کے بعد اس کو آگ لگے گی۔ مٹی کا تیل ڈائریکٹ آگ نہیں پکڑتا، چاہے آپ پورے ڈرم میں تیلی پھینک دیں۔ تو زیتون کے حوالے سے میں قریب کی مثال دے دیتا ہوں کہ پیٹرول کو تو یہ ضرورت نہیں ہوتی نا، آپ تو صرف اس کو شعلہ دکھائیں وہ لپک کے پکڑ لے گا۔ تو یہ ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کے کیفیت اللہ نے اس تمثیل کے اندر قید کی ہے کہ اس کے اندر پیوریفیکیشن ہوتی ہے، وہ اللہ کے معرفت کو بھی جانتا ہے، وہ تمام تر اخلاقی برائیوں سے بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ کو آج بھی ویسٹ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو نہ کبھی کلب گئے ہوں گے، کبھی شراب نہیں پی ہوگی، کبھی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوگی۔ معاملہ یہ کہ کوئی ان تک ایمان کی پہنچائے تو صحیح نا، اندر وہ سلیم الفطرت آدمی ہے۔ جیسے ابھی عامر بھائی نے مثال دیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھی کہیں نہ کہیں ڈاما ڈول ہو گیا، میں سوچ کے بتاؤں گا، دن لے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لہجہ بھی توقف نہیں کیا، فوراً لپک کے جو ہے نا وہ آپ ایمان لے آتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اندرونی طور پر کتنے پیور آدمی ہوں گے، کتنا وہ سلیم الفطرت شخصیت ہوگی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کی تقریر کی لذت مجھے لگا، جو کچھ اس نے کہا وہی میرے دل میں تھا کہ مصداق۔ سم ٹائم آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آ جاتی کہ دل میں آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے ان چیزوں کے لیے، یہ میری دل کی کیفیت ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ تو ایک سلیم الفطرت آدمی کی آواز اللہ تک پہنچی ہوتی ہے، وہ کنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی، ان کے جو سسر تھے، ان کا واقعہ سنا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپک کے کہتے تھے کہ تو ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تجھے میں کیسے پوچھوں، کہیں ہے بہرحال۔ تو وہ اس بات تک پہنچے ہوئے تھے نا۔ ہمارے پچھلے اسباق میں ہم نے حضرت لقمان کا ذکر پڑھا، وہ بھی نہ نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن وہ اپنی حکمت، اپنی اسی سلیم الفطرت شخصیت کی بنیاد پر اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ تو ایسے دنیا میں آج بھی لوگ موجود ہیں۔ لہٰذا جب ان کے سامنے جو مثال سمجھائی ہے، یعنی وہ جو تیل ہے، وہ جو اس کی دل کی کیفیت ہے، اس کی جو شفافیت اور فطری وجود اندرونی ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ جیسے آگ لپکنے کے لیے بے قرار ہو، یعنی وہ ایک سلیم الفطرت آدمی ہے، وہ ہدایت کا متلاشی ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھرانے میں جنم لیتے ہیں جن کے چاروں طرف آتش پرست ہیں اور اپنا پورا گھرانہ اس کے فیسیلیٹیشن کا مرکز ہے۔ ہم اپنے خاندانوں سے تاثر لیتے ہیں نا، کوئی اگر ANP کے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا لیڈر اسفندیار آج بھی ہوگا، اس نے کبھی دوسرے لیڈر کی بدعت کی نہیں ہوگی۔ کوئی PTI کا ماننا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا ماننے والا ہے، اگر خاندانی طور کے اوپر پورا خاندان اس طرف ٹلٹ ہے تو بہت مشکل سے وہ اس طرف ٹلٹ ہوگا، لیکن ہمدردیاں پھر بھی ادھر ہوں گی۔ تو سلمان فارسی ایک ایسے گھرانے میں حق کی تلاش میں ایک عیسائی راہب کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے کیا بیچ دیے گئے، ایک قافلے میں غلام بنا کے لائے گئے، لیکن ظاہر ہے وہ اندر کا جو یہ والا نور تھا نا، وہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اور آ کے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گئے۔ چلے کدھر سے؟ میں نے کہا آتش پرست گھرانہ جو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا وہاں آگ بڑھکا کے لوگوں کو کہ ادھر آ کے پوجا کرو، اس گھرانے میں۔ لیکن یہ فطرت، سیم فطرت آپ کو میں نے حضرت لقمان کی بتائی، سیم فطرت میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بتائی، سیم فطرت حاتم طائی کی بھی ہے، اور بھی آپ کو تاریخ میں ایسے لوگ مل جائیں گے۔ اب میں ان کے ایمان پہ بات نہیں کرتا کہ وہ ایمان تک پہنچے یا نہیں پہنچے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ایسے لوگ تھے۔ تو جب ان کے سامنے کسی نے اللہ تعالیٰ کی وہ پکار لگائی جو ان کے دل کی تھی، تو نورن علی نور، نور پر نور کی روشنی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نور پر نور چڑھ کیسے گیا؟ اندر سے وہ روحانی شخصیت، بیرونی نور ہدایت یعنی وحی سے جب روشناس ہو گیا تو آپ ذرا اندازہ کریں نا، وہ پہلے سے کتنا پیور انسان ہے، باہر سے اس کو وحی کتنی پیور فارم چیز ہے۔ ان دونوں کا جب ملاپ ہوا
تو جو شخصیت وجود میں آئی ہوگی وہ کیا لیول ہوگا اس آدمی کے ایمان کا. یعنی قرآن مجید جس ایمان کی ذکر کر رہا ہے، جس نور وحی کی بات کر رہا ہے، نور فطرت کی بات کر رہا ہے، ان کا امتزاج جب مل جاتا ہوگا تو جو انسان وجود میں آتا ہے وہ انتہائی پیور اور قرآن کا مطلوب شخصیت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں لیضرب اللہ الامثال للناس، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی اس مثال سے مراد کیا ہے. یہ ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ کے ساتھ میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. یعنی اس سلیم الفطرت آدمی کا نور وحی کے ساتھ ملنے پر جو شخصیت وجود میں آتی ہے وہ کتنی پیور ایمان کی ہوگی. اللہ سب کو جانتا ہے. آگے فرمایا میں نے مثال سے بات شروع کی کہ یہ مثال کیوں رکھی، اسی لیے کہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو تمام چیزوں، ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی پوشیدہ جو راز ہے ان سب سے واقف ہے. تو پہلی جو مشکل مقام تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی جسارت کی ہے کہ یہ ایک ایسے کامل شخصیت کہ جس نے وہ سارے مراحل طے کیے جو ہم پچھلے سبق میں پڑھائے ہیں، اور اندرونی اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اور اس کو قرآن مجید یعنی نور وحی سے متعارف ہو گیا، ایک شخصیت وجود میں آئی. یہ ہے قرآن کا مطلوب آدمی. اس کے بعد اس کے کچھ اوصاف بتائے کہ جب اس طرح کا ایمان اس میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور کا مصداق بنائیں کہ وہ ہماری اندرونی پاکیزگی بھی ایسے ہو اور بیرونی خارج میں بھی ایسے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہی قرآن مطلوب کا وہ شخصیت بنا دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے. آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یعنی وہ بلند کرتے ہیں اللہ کے ان گھروں کو کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اگلا جو ان کا مرحلہ ہے وہ پریکٹیکل ہے، یعنی اب وہ پیور فارم میں آ گیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مساجد کی تعمیر، مساجد کے ساتھ یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی، اس کی طرف ان کا سب سے پہلا میلان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، عبادت کی طرف جھکتا ہے. تو وہ کہاں اپنا تعلق جوڑتے ہیں؟ مساجد کے ساتت. یہاں پر مساجد کو تھوڑی بات اٹھانے کی ہے کہ ان کو ترفع، اونچا مقام دیا. اس کا ہر نہیں ہے کہ آپ اس کو سینٹورس بلڈنگ کے اوپر بنا دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آبادی کا ایک ایسا جب چھوٹا ٹاؤن ہے تو اس میں مسجد تھوڑی واضح طور پہ نظر آنی چاہیے. ٹرین سے اکثر آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے تو آپ جب کسی آبادی سے گزرتے ہوں گے تو مساجد ذرا اونچے مقام پر نظر آتی ہیں. اور ویسے بھی اگر نماز کے آپ پابند ہیں تو انسان ذرا نظر گھماتا ہے کہ یار مسجد کا مینار کدھر نظر آ گیا تو فوراً جاتا ہے. تو جب ان کے اندر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا آگے فرمایا کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ فی بیوت اذن فیہا اسمہ، یعنی ان بلند اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کو بلند کرتے ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. یہ غد جو ہے بیسیکلی یہ ہے کیا کہتے ہیں واحد فارم میں آیا ہے، اور اس کے بعد آصال جمع کے شام. اس کا مطلب اس طرح سے علماء نے یہ بھی ظاہر کیا کہ فجر کا جو ٹائم ہے یہ ایک ہے، یعنی صبح کا جو ٹائم ہے، اور شام کے اوقات تو ظہر سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، تو وہ زیادہ لمبا ہے. مقصود یہ سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ کہ جو اس نظریے پر قرآن مجید کے ساتھ اپنا زندہ تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ان کا پہلا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور دل لگی کے ساتھ. آپ نے ایک طویل حدیث ہے پڑھی ہوگی کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس میں سے ایک شخص کی کیفیت جو یہاں بیانی ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی وہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار میں رہتا تھا کہ بس ٹھیک ہے باہر جانا مجبوری ہے، ورنہ اس کا دل مسجد میں ہی ٹھکا رہتا ہے. یعنی جیسی ایک نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ گھر آیا، اپنے معاملات دیکھے، جیسی اذان سنی وہ لپک کے جو ہے نا وہ پھر وہ دوسری نماز کے لیے. اور آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ جواں ہمت مرد کہ جن کو غافل نہیں کر سکتی اللہ کی یاد سے نہ بیع نہ تجارت. تجارت ایک وسیع جو ہے نا اصطلاح ہے. تجارت آپ لوگ کرتے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ریہرسل ہے. آپ کا اس میں مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. تاجر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ گھرا رہتا ہے، یعنی اس کے اوقات. لیکن یہ لوگ ہاں تاجر ہوں، تجارت کر رہے ہوں یا بیع کرے. بیع کو ذرا سمجھ لیں، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو.
وہ جواں ہمت مرد کہ جن کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نہ ان کی تجارت اور نہ بیع. تو تجارت تو میں نے بتا دیا، وہ آپ ذرا لانگ پروسیس ہے. بیع کیا چیز ہے؟ آپ ایک دکاندار ہیں، صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، ادھر مؤذن نے اذان دے دی، ایک پارٹی آ گئی بڑی تگڑی، اینڈ 100% شیورٹی ہے کہ ڈیل ہو جائے گی، اور نماز میں 5 منٹ ہے، ڈیل ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے. اب آپ کہیں میں اچھا ذہن میں خیال کیا آتا ہے کہ یار یہ پارٹی آئی ہے، صبح سے میں بیٹھا ہوں، میں مسجد میں دیر سے نماز پڑھ لوں گا، کوئی 3 بندے ملا کے اپنی جماعت کرا لوں گا، یا چلو کچھ نہ صحیح اپنی جان نماز بچھا لوں گا، ادھر 5 منٹ جماعت میں رہ گئے ہیں، ادھر ڈیل چل رہی ہے. تو یہ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، یہ وہ بیع سائٹ پہ رکھ کے مسجد آ جاتے ہیں. دے ڈیم کیئر کہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یہ چیز. ہم ذرا اپنے آپ کو تھوڑا مولڈ کر لیتے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو مجبوری نہیں بناتے، عذر نہیں تراشتے. کیوں؟ ان کا دل ہوتا ہی مسجد میں ہے. وہاں اللہ کا بلاوا آیا، یہاں یہ لپک کے بھاگ پڑا. ایک شخص کا بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ لوہے کا کام کرتا تھا، تو بعد میں کسی نے اس کو فوت ہو گیا، اس کسی کے خواب میں آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری ایک وصف پہ چھوڑ دیا تھا. پوچھا کیا؟ کہا کہ میں لوہا کوٹتا تھا اور میں جب اذان کی آواز لگاتا تھا نا، تو جو ہتھوڑا میں یہاں تک لایا ہوتا تھا اور اذان ہوتی تھی تو میں ضرب نہیں لگاتا تھا، وہیں سے ہتھوڑا چھوڑ دیتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ازواج آپ کے بارے میں فرماتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہنستے تھے، کھیلتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، لیکن جیسی ہی اذان کی آواز ہوتی تھی ایسے گھر سے نکل جاتے تھے گویا ہم اجنبی لوگ، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، فوراً مسجد پہنچ جاتے تھے. تو یہاں پہ ایسے لوگ پھر ان کا جو پریکٹیکل معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی، اور اس پر وہ کوئی اتراتے نہیں ہیں. آگے کیا فرمایا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دل لرزاں رہتے ہیں اس چیز کے لیے کہ قیامت کے دن جہاں پر نظریں اور دل دونوں الٹ دیے جائیں گے، اس سے وہ لرزاں رہتے ہیں. انہیں کوئی زوم نہیں ہوتا اپنی اس کیفیت کے اوپر کہ میں کوئی بہت بڑی سپرمین شے بن گیا ہوں، نہیں. وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ جو معاملہ میں کر رہا ہوں اے اللہ تیرے پاس شرف قبولت ہو جائے، تم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دینا. اور اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد، تھوڑا تقوی اختیار کرنے کے بعد ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں لوگوں سے. ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. ویسے بھی آپ کسی بھی اگر دین کا کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کوئی عزم باندھ لیا، کسی کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ وصف تو آپ میں لازمی ہونا چاہیے کہ اپنا ذاتی احتساب پہلے ہونا چاہیے. کوئی بہت بڑی توف شے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے جو اس نے تم پر کیا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس دن سے کے عذاب سے لرزا رہتے ہیں کہ جس دن دن اور آنکھیں دونوں الٹ جائیں گے. اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات جوڑی ہے، واللہ یرزقہ من یشاء بغیر حساب. کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہیں رزق کی بڑی ٹینشن رہتی ہے نا کہ یہ سب کچھ میں کروں گا تو کہیں بھوکا ہی نہ مر جاؤں. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. یعنی اگر یہ پچھلے والے اعمال کے اوپر آپ کا سینہ ٹھک گیا ہے اور ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم بڑھا دیں گے جہاں سے چاہیں. واللہ یرزقہ بغیر حساب من یشاء بغیر حساب. ہم جس کو چاہیں بیتا. ویسے بھی آپ یہ رزق کا معاملہ دیکھ لینا، انگوٹھا چاپ ہوگا ارب پتی ہوگا، اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا. میرے اور جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ سارے اس کے ملازم ہوں گے، اس نے کوئی پی نہیں کاٹی ہوگی. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو دینا چاہے وہ دے دے. آزمائش ہے، بہرحال دونوں طرف سے آزمائش ہے. جس کو کچھ بھی نہیں دیا اس کی اپنی آزمائش ہے، جس کو اللہ نے ڈھیروں عطا کر دیا اس کی اپنی آزمائش ہے. ظاہر پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اب ایک اس کے بعد 2 قسم کی تماثیل آ رہی ہے، اور میرا چونکہ وقت بھی قریب ہو گیا، میں اس میں سے صرف آپ کو سمجھانے. ایک میں نے آپ کو ایک بندہ مومن کی جس کے مطلوبہ اوصاف ہیں، وہ جب اس کے اندر نوری ایمان اور نوری وحی کا جو ظاہر امتزاج ہوتا ہے، اس کے بعد ایک شخصیت وجود میں آتی ہے، یہ قرآن کا مطلوب شخص ہے. اس کے مقابلے میں 2 اور شخصیات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ ایسے اگر قرآن مجید کو الف لام سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو یہی تینوں کیریکٹر آپ کو ادھر بھی ملیں گے. یعنی پہلے ہدایت پاتا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر درمیان کے لوگ، اور پھر بالکل کالے کافر. تو یہاں پر اب 2 مثالیں اللہ تعالیٰ اور لے کے آ رہے ہیں. پہلی مثال کیا ہے؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. مثال ان لوگوں کی
میں سے ترجمہ جی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دشت بے آب میں سرآب دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی ایسے ہے جیسے دشت بیاب سراب میں دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت جیسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا البتہ کچھ بھی اللہ کو اپنے پاس۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب کا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ولم یجعل اللہ لہ نورا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، یا ان کے اندھیروں کی مانند جو کسی گہرے سمندر میں ہو جنہیں ڈھانپتے ہوئے ہو موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور سایہ کیے ہوئے بادل، گویا تاریکیوں پر تاریکی طے بطے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، اور جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس میں پہلی قسم کی جو مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ دور سے ریت میں کوئی سراب دیکھتے ہیں اور وہ کیونکہ ان کو پیاس لگی ہوتی ہے۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی ہے وہ ریت میں ہے، اس کو دور کوئی سراب نظر آ گیا اور وہ بھاگتا ہوا گیا، کافی فاصلہ تھا، رینگتا ہوا، تھکا ہارا ایگزاسٹڈ پہنچا، وہ پانی نہیں وہ سراب تھا۔ تو آپ میں سے اگر کوئی اس طرح کی پیاس سے واقف ہو کہ آپ کو کوئی بہت دور منزل طے کرنی پڑی تو جو آپ کی انرجی ہے وہ پہلی ڈرین ہو جائے، وہ تھوڑا بہت جو آپ کے اندر میٹابولزم نے آپ کے معدے کو تر رکھا ہوا تھا اس سفر نے اس کی اور جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی ڈی ہائیڈریٹ کر دی ہو آپ کو، اور آپ وہاں تک پہنچے اور وہ پانی نہ ہو، تو پہلی جو مایوسی ہے وہ کس لیول کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہاں لفظ ہے ظمآن، ظمآن جو ہے نا عربی کے قواعد ہیں، فالان کے وزن پر آیا ہے، جیسے رحمان فالان کے وزن پہ ہے، تو ترجمے میں تو صرف پیاس پڑھیں گے، لیکن جن کو عربی کے ساتھ تھوڑا بہت شغف ہو تو ظمآن کا مطلب ہے پیاس سے مر جانا، پیاس کی شدت کی کوئی انتہا نہیں، اتنی پیاس میں وہ وہاں پہنچا، ادھر اللہ کو پایا، یہ نہیں موت آ گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ادھر ان کو کفر سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے معنوی اعتبار سے، یاد رکھیے گا، یہ عام خطاب ہے ہر اس پڑھنے والے کو جو اس آیت سے گزرے گا، خواہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تعبیر کیا ہے ایک مثال سے جس کو سراب کہا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں نا وہ ذہنی تسکین اور اپنے جو اس کے انسٹنکٹ ہیں نا اندرونی، اس کو تسکین دینے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے سودی فرم ہو گئے، رمضان میں بہت بڑے بڑے انہوں نے دسترخوان لگائے ہوں گے، 2,000 لوگوں کو وہ افطاریاں کرا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے کیا؟ یہ کہ ہم بھی کچھ ویلفیئر کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا ہر انسان کے اندر نیکی کی ایک مادہ ہے، ودیت کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ آپ آیت البر میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، ہر آدمی نیکی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیکشول ورکر خواتین ہیں نا وہ بھی جلوس میں کالے کپڑے پہن کے لیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ مقصود اللہ کی رضا ہے، کوئی اس کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کی وہ تعبیر کر رہی ہے۔ لنگر مساجد میں سب سے زیادہ جو 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قالین لا کے بچھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو شیخ صاحب کو بہت سخی کہا جائے، دوسرا وہ اندرونی جو اس کی فطرت ہے تھوڑی بہت جو کہ نیکی پر مادہ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے نیکی میں مادہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کی پیاس مارتا رہتا ہے، لیکن اس کا مقصد نہ اخروی نجات ہوتا ہے، نہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور نہ اس میں یہ پچھلے اوصاف ہوتے جو میں نے گنوائے۔ تو اللہ نے اس کو سراب سے تعبیر کیا، یعنی ہم اس کے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اس کا جو اطلاق ہے نا وہ بہت سارے لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب کبھی کبھی میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو مجھے اپنا آپ بعض اوقات یہاں فٹ نظر آتا ہے، تو ہمیں اپنا احتساب بھی تھوڑا تھوڑا جاری رکھنا چاہیے کہ میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں یہ کس کے لیے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، خاص زکوٰۃ دیتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، آج ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ کی توفیق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخروی نجات کے لیے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر ایک حدیث وارد کر کے اگلی مثال کی طرف بڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اس میں سب سے پہلا آدمی کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے لیے وہ شہید ہوا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تیرا کیا معاملہ تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا اللہ میں آپ کے دین کی سربلندی کے لیے بڑا میں نے جو ہے نا وہ جہاد، قتال، ان سب میں بڑا بڑھ چڑھ کے بولا۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا کہ آپ کا اندرونی کیا معاملہ ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اللہ اس کو فرمائے گا کہ تو اصل میں اپنی بہادری کے ڈنکے بجوانا چاہتا تھا، جھوٹ نہ بول میرے آگے، اور وہ تمہیں ہم دے چکے، تیرے مجسمے نسب ہیں آج بھی جو ہے نا وہ چوکوں میں تیرے ساتھ بڑے بڑے اعزاز کلمات لکھ دیے گئے ہیں، وی گیو اٹ ٹو یو، ہم دے چکے ہیں۔ دوسرے کو لایا جائے گا، آپ ادھر آئیں ذرا، ان کو لایا جائے گا، ہاں جی شیخ الاسلام جی، میں بڑا دین کا کام کیا، بڑے خطبے دیتا تھا، میں دلائل سے لوگوں کو اپنے سامنے رلاتا تھا، جھماتا تھا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے، تم اس لیے سب کچھ کرتے تھے کہ تمہیں ہم نے شعور دیا تھا تاکہ تمہاری مشہوری ہو جائے کہ یو آر دی انٹلیکچوئل پرسن، اور وہ کہا جا چکا، لوگ تمہیں وہ سارے تمغے عنایت کر چکے ہیں، تو اب میرے پاس چونکہ ظاہر ہے تیری نیت یہ سیلف پریزنگ کی تھی، وہ ہم دے چکے ہیں۔ تیسرے کو کہا جی آپ، وہ بڑا سخی بنے گا، یا اللہ میں بڑے بڑے جناب لنگر خانے تھے میرے، یتیم خانے تھے، ویلفیئر تھے، اور ویلفیئر بھی نہیں تھے یا اللہ جوائنٹ وینچر تھے، قطر سے چندے آتے تھے، امریکہ سے چندے آتے تھے، یہاں ہم دارالیتام یعنی یتیموں کی جمع کے سارے وہ بنا کے جناب ویلفیئر کے ٹرسٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، تم سخاوت چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، وہ کہہ چکا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کی گردنوں کو نا ٹائر کی صورت ان کے دونوں ٹانگوں کے درمیان گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ تو بظاہر اعمال کا نتیجہ جو ہے نا ان آیات میں اللہ نے اس سے سمجھا، حدیث کی نے اس کے ساتھ اس کی اور شرح بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے، کوئی ظاہر پرستی، کوئی ٹیگ لگوانا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آخری جو مثال وہ کون ہے؟ یعنی ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک اندھیری رات میں کسی سمندر کی موج کے اندر ہے، اور اوپر گاڑے بادل ہے، پچ بلیک، پہاڑی علاقوں کی وادی میں سے کوئی شخص گزرا ہوگا تو اس طرح کا ڈارک نظر آتا ہے۔ مری میں یا کشمیر کی سائڈ پہ آپ اگر کسی ہائی وے مطلب کسی سڑک پہ بھی آ رہے ہو نا، اور جب آپ بڑے بڑے چیڑ کے درختوں کے بیچ میں کبھی اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ آف کر دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اللہ نے یہاں کیا مثال فرمائی کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، ایسا پچ بلیک اندھیرا۔ وہ ایک کیپٹن تھا، وہ فرانسیسی کیپٹن تھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ جس نبی پر یہ آیات اتری ہیں انہوں نے کبھی سمندری سفر کیا ہے؟ یعنی ایک موج ہے، اس پہ موج چڑھی ہوئی ہے، پھر کالی بادل ہے، پھر ظاہر ہے وہ، تو ان کو فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا، پھر وہ اس بات پہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ جس شخص یہ جس کیفیت کی ذکر ہو رہی ہے میں سمندروں میں بھگت چکا ہوں، یہ وہ آدمی کیسے بیان کر سکتا ہے کہ جس کا اس سے پالا نہ پڑا ہو؟ اس بات پر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ چلو ان میں ہم تو چلو یہ تو ظاہر پرستوں کی تو چلو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں ان کو کمپنسیٹ کر دے، یہ تو کسی کو پانی بھی نہیں پلاتے، ارب پتی کروڑ پتی، ایک دانہ بھی کسی کو دینا گناہ کبیرہ سے، کوئی خیر نہ بیرونی نہ اندرونی، اندر سے بھی کالے کافر، باہر سے بھی کوئی خیر نہیں، کوئی ویلفیئر نہیں، کوئی نیکی کا رائی برابر کا بھی جو ہے نا وہ دانہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بدترین مثال ہے قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں ان کو کہا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی، اور اجمعین تمام کل انسانیت بلکہ کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، سخت دل جنہیں کالا کافر، نہ باہر سے کوئی خیر نہ اندر سے کوئی خیر۔ تو یہ 3 تماثیل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے یہ نور عطا کرے، اللہ ہمیں اس نور ایمان کی جو ہدایت ہے اس سے ہمارا سینے کو منور فرمائے۔ بہرحال پہلی مثال ایسے لوگوں کی، دوسری مثال اور تیسری مثال ایمانیات کے ضمن میں ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا۔